اور یعنی کہ وہ جو ان کو پھانسی گھاٹ تک پہنچایا ہے وہ بھی مائنس نہیں ہو سکے ہیں. تو مائنس نہیں ہوتے ہیں، یہ ہماری خود فہمی خود اور خوش گمانی ہوتی ہے، کیونکہ ہم چھوٹے سے وقت کے لیے جی رہے ہوتے ہیں. پاکستان کو ایز اے ہول دیکھیں، پاکستان کے مستقبل کا دیکھیں، آنے والے 50 سالوں کا دیکھیں، تو پھر آپ کو اگر لیکن ایک اور بات کہنے کی دیجیے کہ سیاستدان بھی جواب دہ ہیں نا سب کو. وہ بھی پتہ ہے کہ جتنی جمہوریت ہے، جیسی جمہوریت کیا غنیمت ہے. ایک ایسی جمہوریت جس کے ثمرات عام پاکستانیوں تک نہ پہنچے، اس کی ضرورت ہے. تو کیا ہمیں نہیں لگتا کہ اب ایسا عوام ہو؟ میں تو خان صاحب سے بھی کہہ چکا ہوں یا برادران سے بھی درخواست کرتا رہا ہوں کہ اگر کوئی تبدیلی لانی ہے تو ایوان سے لائیں. ایوان میں آج آپ کے ایوان میں جاگیرداروں کی نمائندگی کسانوں کی نمائندگی جاگیردار کر رہے ہیں، مزدوروں کی نمائندگی سرمایہ دار کر رہے ہیں، آپ اور ہماری نمائندگی خاندان کر رہے ہیں. خدا کے لیے آپ یہ ایوان بنے ہیں پاکستان کے 24-25 کروڑ عوام کے لیے زندگیوں میں سہولت پیدا کرنے کے لیے، قوانین بنانے کے لیے. تو آپ جب تک وہ لوگ ایوانوں میں نہیں ہوں گے جو عام پاکستانیوں کے دکھ اور درد سے نہ صرف واقف ہوں بلکہ اس سے نبردآزما رہا ہوں. کوئی ایسا تو ایوان میں پہنچا ہے جس نے لٹک کے بس میں سفر کیا ہو، کوئی ایسا تو ایوان میں پہنچا ہے جس نے ٹیوشن پڑھا کے اپنی تعلیم مکمل کی ہو، جو لائن میں لگ کر بالٹی سے پانی بھر کے لایا ہو، تاکہ آپ پاکستانی کے دکھ کو ایڈریس کرنے کے لیے ایک ہی جگہ ہے، وہ ایوان ہے پاکستان کا. خالد بھائی، مولانا فضل الرحمان صاحب 26ویں ترمیم پر اپنے مطالبات بنوا لیتے ہیں 8 سیٹیں ہونے کے باوجود. آپ کی تو ایک بڑی تعداد ہے. جناب سوال سن لیں سر. جی میں جواب کے ساتھ دے ہی رہا ہوں، سوال میں سمجھ گیا. پاکستان کی جمہوریت کی مجبوری ہے. آپ کا سب سے بڑا جو مطالبہ ہے کہ بلدیاتی انتخابات اور قومی انتخابات اکٹھے ہونے چاہیے، وہ حکومت کیوں نہیں پورا کرتی؟ وہ تو بہت جائز مطالبہ ہے. کیا آپ بنوانے میں ناکام ہے یا آپ سنجیدہ نہیں ہیں اپنے جناب مطالبہ بہت بڑا ہے. مطالبہ پاکستان کی عوام کے سپرد کرنا ہے. حکومت کیسے کرنے دیں گے جو لوگ 77 سال سے قابض ہیں؟ خاندانوں کی حکومت کو عوام تک لے جا کے دینا جو ہے کوئی آسان کام نہیں ہے. ہم رہے نہ رہے یہ مطالبہ گرو کرتا رہے گا. ہمارا مطالبہ صرف یہ، جس طرح قومی اور صوبائی حکومت ہے، اسی طرح عوام کی حکومت بھی ہو، تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ بھی ہو، بلدیاتی حکومت بھی ہو، شہری علاقے حکومت بھی ہو، دیہی حکومت بھی ہو، جہاں جن کے پاس یہ ذمہ داری ہے کہ اہم بنیادی ضرورت اور عام بنیادی حقوق عوام تک پہنچا سکے. کیا آپ کو ایسی جمہوریت کی ضرورت ہے جس کے ثمرات عام پاکستانی تک نہ پہنچے؟ مقصد یہ ہے اس کو تیسری حکومت مانا جائے. جس طرح وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ اپنی مدت پوری ہونے کے بعد ایک انٹرم گورنمنٹ آتی ہے، ایک عبوری وزیر اعظم، ایک نگراں وزیر اعلیٰ آتا ہے، اسی طرح ایک نگراں میئر آئے، ایک نگراں ناظم آئے جو 90 دن کے اندر الیکشن کرائے. یہ کون سی جمہوریت ہے کہ عام بنیادی جمہوریت 10 سال بعد آ رہی ہے، 15 سال بعد آ رہی ہے، ادھوری عبوری لنگڑی لولی گھسی پٹی آ رہی ہے. مشرف صاحب کے دور میں ایک تھوڑی سی بہتر آئی تھی، اس کے نتائج سب دیکھ سکتے ہیں. پاکستان کے بڑے بڑے سیاسی اکابرین نیچے چلے گئے تھے. جب تک نیچے نہیں جائیں گے جمہوریت اٹھ نہیں پائے گی. خالد بھائی، ایک ایجوکیشن سے متعلق سوال ہے. آپ نے اے آئی کی بات کی، ٹیکنالوجی کی بات کی کہ دنیا کہاں جا رہی ہے، تو ہماری یونیورسٹیز میں بات کر لی جائے تو وہ جب ریسرچ کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں فنڈز نہیں ہیں. وفاقی حکومت کی جانب سے یونیورسٹیز کو اس طرح فنڈ نہیں رہتے. تو کب تک فنڈ مل جائیں گے کہ ہم دنیا کے برابر ٹیکنالوجی اور اے آئی میں آ جائیں؟ ٹھیک ہے، ہم پہ کسی نے پابندی نہیں لگائی ہے. میرے نزدیک پاکستان میں کوئی معاشی بحران نہیں ہے، پاکستان میں نیتوں کا بحران ہے. پاکستان میں بڑا مسئلہ ٹریڈ ڈیفیسٹ نہیں ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. اس کو دور کریں گے جب تک حالات صحیح نہیں ہونے والے. آپ نے 18ویں ترمیم کے ذریعے ایجوکیشن کو ڈیوالو کر دیا تھا، تو ڈیوالو ہونے کے بعد جو ذمہ داریاں صوبائی حکومتوں کی تھی کیا پوری ہو گئی ہیں؟ تعلیم کا معیار بڑھ گیا ہے یا اس وقت 3 کروڑ بچہ آؤٹ آف اسکول ہے؟ جو باقی لوگ جو بچے اسکول میں ہیں ان میں سے ہر 5 میں سے 4 بچہ جو ہے لرننگ پاورٹی کا شکار ہے. ہمارا مقابلہ آخری نمبر کے لیے پتہ نہیں کس ملک کے ساتھ ہے. ہائر ایجوکیشن تو آپ کے پاس ہے، ہائر ایجوکیشن اب ہر صوبائی حکومت کے پاس ہے. وفاقی ایچ ایس سی وہاں بھی ہے نا. یہی تو پرابلم ہے. 18ویں ترمیم کے بعد ایچ ایس سی صرف وفاق میں ہونا چاہیے تھا. صوبوں نے بھی اپنی ایچ ایس سی بنا لی ہے. تو یہ کانٹرڈکشن، یہ ڈاکاٹمی جو ہے وہ تعلیم کو بہت بڑا نقصان پہنچا رہی ہے. اگر لگتا ہے کہ صوبے تعلیم کے معاملے میں
مکمل طور پہ جو بہتری آنی تھی نہیں تھی، وہ تو وہ وفاق جن کو لگتا ہے کہ یونیورسٹیوں میں کہاں پیسے لگنے چاہیے وہ صوبوں سے روک کر ہی لگائیں نا ڈائریکٹلی. ویسے تو پہلے ایسا 18ویں ترمیم سے پہلے بھی کوئی حالات بہت اچھے نہیں تھے. تو میرا خیال ہے ہمیں پھر یقین کر لینا چاہیے کہ ہم ایک جاگیردارانہ معاشرے میں رہ رہے ہیں. ہماری جمہوریت جاگیردارانہ جمہوریت ہے. جہاں تعلیم خطرہ ہے ان کے لیے، جو جہالت پہ، غربت پہ، مایوسی پر، عدم مساوات پر، بے انصافی پہ پلتی ہو جو جس طرح کی جمہوریت، اس میں اسی طرح کے اثرات آئیں گے. اور اس کے لیے اب کوئی نہیں آنے والا. پاکستان کی عام عوام کو کھڑے ہو کر اپنے حقوق کے لیے کوئی نہ کوئی فیصلہ کن جد و جہد کا شکار میں شامل ہونا چاہیے. کنٹرڈکشن ہے وفاق کے اور جو صوبائی اختیارات مل گئے جیسے کہ، تو کیا آپ نے یہ بات ایوان میں کی ہے کہ 10 بار؟ اسی لیے دیکھیں 18ویں ترمیم ڈیولوشن آف پاور کے لیے ہوئی تھی. اس میں ہو گئی ایکیومولیشن آف پاور. ڈیولوشن آف پاور یہ ہوگی جب تک اختیارات اور وسائل عام غریب انسان کی دہلیز تک نہ پہنچ جائیں. اس کی کوشش کیجیے. تو سر یہ بتائیے کہ کیا آپ اب فیڈرل منسٹر بھی ہیں، تو کیا آپ ایجوکیشن کی کوئی نئی پالیسی متعارف کرانے جا رہے ہیں اس حوالے سے؟ جی ہم نے دوسرا یہ بھی بتائیے کہ ساتھ ساتھ آپ کا پلک کراچی سے ہے، تو ہمیں یہ بتائیے کہ کراچی میں آپ کے جو مطالبات سے آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں کچھ بہتری آئی ہے؟ لوگوں کا مسائل تو جو کہ کیوں ہے کراچی میں؟ ایسا ہی ہے، کیونکہ آپ نے 18ویں ترمیم کے بعد لوگوں کو یہ سمجھنا بڑا مشکل ہے کہ کراچی کا مسئلہ کیا ہے. اس صوبہ پنجاب میں ایک لوور پنجاب ہے، ایک سینٹرل پنجاب ہے، اپر پنجاب ہے، تینوں کے ہی وزیر اعلیٰ آئے ہوں گے. اسی طرح KPK ہے، وہاں پر ہزارہ بیلٹ سے بھی وزیر اعلیٰ آتے رہے اور پختون بیلٹ سے بھی. لیکن سندھ کے اندر یہ الاؤ نہیں ہے. ہم کئی بار ایک ایسی مخلوط حکومتوں میں رہے جہاں 70% ہمارے اراکین تھے، لیکن ہم سے کہا گیا ہے کہ نہیں، یہاں پر وزارت اعلیٰ کسی ایک ہی لسانی اکائی کا اختیار ہے. اس طرح جناب گھر نہیں چلتے. سندھ میں دو طبقے ہیں، ایک وہ جو سندھ کے بجٹ کا 97 پیدا کر کے دیتا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو خرچ کرتے ہیں. اس طرح گھر نہیں چلتے، صوبے اور ملک کیسے چلیں گے. بہت بہت شکریہ. آپ کے پاس کچھ کالے کے لیے ہے یا صرف؟ اچھا، ایک تو جو اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری ہے، اس کو اسکول تھے، لیکن اس کے باوجود 18ویں ترمیم کے باوجود وفاق کی حکومت کے پاس جو ایجوکیشن کی منسٹری سے صرف کچھ ہی علاقے مستفید ہو سکیں. اس سے پورے پاکستان کو کرنا ہے. یہ خالد میری صاحب ایک جملے سوال. حکومت وزیر خزانہ صاحب فرماتے ہیں کہ تعلیم اور صحت تو یہ تو مخیر لوگوں کا کام ہے، وہ چلائیں گے اداروں کو، حکومت کو نہیں میں چلانا ان سے چاہیے. پوچھتا ہوں. تو یہ آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ میں ان سے بات کر کے بتاتا ہوں. کے بعد 5 جولائی ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، باز گشت ہو رہی ہے کہ مذاکرات سیاستدانوں نے ناکام کر دیے، تو اللہ نہ کرے 5 جولائی کی. 5 جولائی کیا ہوگا؟ اچھا ٹھیک ہے. نہیں جی، مذاکرات ناکام ہوئے تو پھر آپ کو بہت انتظار کرنا پڑے گا. پاکستان میں کراچی میں 2 طرح کے پانیوں کی کمی ہے. ایک تو نل میں آنے والے کی، دوسری آنکھوں کے پانی کی. اصل مسئلہ ہے آنکھوں کے پانی کا.